وہ قدیم شہر جس نے دنیا کو چکرا رکھا ہے۔ ہزاروں برس قبل شہری کیسی زندگی گزارتے تھے، یہ شہر کتنی بار اور کیوں اجڑا؟ وادی سندھ کی 5000 سالہ قدیم تہذیب موئنجودوڑو دریافت سے لے کر آج تک پوری دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اسے 1922 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے لاڑکانہ کے قریب دریافت کیا تھا۔ موئنجودوڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو زبان میں مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ یہ شہر اس دور کی بہترین منصوبہ بندی سے بنایا گیا تھا۔ اس شہر کی گلیاں کھلی اور سیدھی، جبکہ پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام تھا۔ محققین کے مطابق یہ شہر 7 مرتبہ اجڑا اور دوبارہ بسایا گیا، جس کی اہم ترین وجہ دریائے سندھ کا سیلابی ریلا تھا۔ تاہم یہ کب کھنڈرات میں تبدیل ہوا، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ اس خوبصورت شہر کی تباہی کا سبب وسط ایشیا سے آریہ قوم کی آمد کو قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض قدرتی آفات کو وجہ بتاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں دریائے سندھ موئنجودوڑو کے قریب سے گزرتا تھا۔ وہاں کا حقیقی شہر دریائے سندھ اور مغربی کنارے کے درمیان واقع ایک جزیرہ تھا۔ جائزہ لینے کے بعد یوں لگتا ہے کہ وہاں پر دراصل 5 جزیرے تھے جو بعد میں دریا کے رخ تبدیل کرنے اور ان کے اوپر ریت چڑھ جانے کے سبب اکٹھے ہو گئے۔ لیکن اب وہاں صرف ٹیلے ہی ٹیلے نظر آتے ہیں جو تقریباً 250 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ ٹیلے 20 تو کچھ 30% بلند ہیں۔ اب تک موئنجودوڑو کی تقریباً 13 ایکڑ اراضی کی کھدائی کی گئی ہے۔ اس دوران یہاں سے تہ در تہ 7 شہر ایک دوسرے کے اوپر ملے ہیں۔ قدیم آثار کے ماہرین کے مطابق سیلابی موسم میں جب پانی سے شہر تباہ ہو جاتا تھا تو یہاں کے لوگ اس شہر کے اوپر ایک دوسرا شہر تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ موئنجودوڑو کے آثار کی کھدائی کے دوران قیمتی نوادرات اور اشیاء بھی ملی ہیں۔ موئنجودوڑو میں رہنے والے مردوں کا لباس دھوتی اور چادر تھا۔ وہ چادر کو دائیں بازو بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کاندھے پر ڈال کر پہنا کرتے تھے۔ کچھ مجسموں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مردوں نے دھوتی کے بجائے ایک ایسی کھگری پہنی ہوئی ہے جیسے آج کل شہنائی والے پہنا کرتے ہیں۔ کچھ مجسمے بالکل برہنہ ہیں اور کچھ میں لنگوٹ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مرد اور خواتین عام طور پر زیورات پہنا کرتے تھے۔ عورتیں منکوں کے ہار، چاندی یا سونے کی چوڑیاں اور پازیب پہنا کرتی تھیں۔ کچھ مجسموں میں عورتوں کو کوہنی سے لے کر کندھے تک چوڑیاں پہنے دکھایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی چوڑیوں کا رواج عام تھا۔ کچھ زیورات پر جڑاؤ کا کام بھی دیکھنے میں آیا ہے، اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں سونار بھی ہوا کرتے تھے۔ کاشتکاری اور زراعت سے متعلق اتنی زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوئیں، تاہم موئنجودوڑو سے گندم اور جو کے دانے ملے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کھجور بھی بہت کھاتے تھے۔ کھجوروں کی گٹھلیاں کھدائی کے دوران ملی ہیں۔ اسی وقت لوگ مچھلی اور بڑا گوشت بھی کھاتے تھے، لیکن کچھوے کو بھی بطور خوراک استعمال کرتے تھے۔ کئی چرخے اور ان میں استعمال ہونے والی لوہے کی میخیں ملی ہیں۔ ان میں سے کچھ سادہ سی اور کچھ قیمتی ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ غریبوں اور امیروں کے گھروں میں چرخہ کاٹنے کا یکساں رواج تھا۔ ایک تھیلا چاندی کے ظروف، جواہرات اور منکوں سے بھرا ہوا ملا ہے جو انتہائی نفاست کے ساتھ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس میں دیسی روئی استعمال کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 5000 برس پہلے بھی سندھ میں کپاس کی فصل ہوتی تھی اور اس دور میں ہی سندھیوں کے پاس کپڑے بننے کے کرگھے بھی تھے۔ پتھر کے دور کے انسانوں کی طرح موئنجودوڑو کے باشندے بھی پتھر کے اوزار اور برتن استعمال کرتے تھے، لیکن تانبے کا بھی ان کو علم تھا، جس سے وہ برتن، اوزار بلکہ زیور بھی بناتے تھے، اور لوہے کا تو ایک ذرہ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔